قائد اعظم باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن کے زیر اہتمام مسٹر پاکستان اور مسٹر جونیئر پاکستان 2019، 2020، 2021 اور 2022 کے تنسازی کے مقابلے کراچی کے ابراہیم علی بھائی آڈیٹوریم میں منعقد کیے گئے۔ مسٹر اینڈ جونیئر مسٹر پاکستان کے حوالے سے شہزاد خان آفریدی میموریل اولمپک پاکستان چیمپئن کے حوالے سے باڈی بلڈنگ کا مقابلہ کرایا گیا۔ اس حوالے سے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ہاکی کے چیئرمین رانا مشتاق نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے روزگار کے علاوہ اسپورٹس کی سرگرمیاں جاری رکھنا ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے، جبکہ ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سہیل رضا آبدی، شجاعت برنی، رانا خرم، راؤ ارشاد احمد، ریحان ہاشمی، انیس الرحمان اور دیگر کا کہنا تھا کہ آج قائد اعظم باڈی بلڈنگ ویلفیئر فیڈریشن نے جو ایونٹ کروایا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کی بات ہے، اور اس میں مسٹر پاکستان اور مسٹر کراچی، مسٹر جونیئر، مسٹر سینئر یہ کروا کے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ زندہ دلانے لاہور کے بعد کراچی پاکستان کا ایک ایسا ہب بنے گا کہ باڈی بلڈنگ میں انشاءاللہ ان کا نام روشن ہوگا۔ جیسے گجرانوالہ کے نام سے یہ منسوب تھا کھیل، آج انشاءاللہ تعالی کراچی نے تاریخ رقم کر کے یہ بتا دیا کہ کراچی میں بھی انشاءاللہ تعالی پہلوان پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان پہلوانوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کو پاکستان میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی ان کو روشناس کروائیں گے، اور پاکستان کا سب جلالی پرچم پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے لہرایا جائے گا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کاشف کو کہ انہوں نے مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جیت کے تاریخ رقم کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رانا مشتاق صاحب اور دیگر ہمارے جتنے ایمیننٹس یہاں بیٹھے ہیں، آج میں یہ کہوں گا کہ قائد اعظم باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن کو میں بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ رمضان، اسلم، اقبال، ٹائیگر، رئیس اور ان کی انٹائر آرگنائزیشن، کہ آج یہ جو مقابلہ انہوں نے کیا تنسازی کا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہیلدی ایکسرسائز ہے، اور ایسے مقابلے ہونے چاہیے۔ ہمارے نہ صرف ہاکی فیڈریشن کے روئے رواں بلکہ دیگر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں مشتاق صاحب بہت پیش رہتے ہیں۔ گو کہ میں ایک سیاسی شخصیت ہوں، لیکن ہر قسم کی ہیلدی ایکسرسائز میں ہر آرگنائزر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، تاکہ یہ تمام جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہوں یا باڈی بلڈرز ہوں یا ریسلرز ہوں، یہ انکریج ہوں، اور ہم لوگوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کو انکریجمنٹ، اور یہ جو آرگنائزنگ ٹیم ہے اس کو زیادہ انکریج کرنا۔ بہت خوشی کا دن ہے، یعنی کہ عید کا دن ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے آنے والی نسل ان ایونٹوں کو دیکھے، اور ہمارے عہدے ہم ان کو دینا چاہتے ہیں جو کھلاڑی گیم کو سمجھتے ہیں، وہ آئیں اپنے ٹیلنٹ بتائیں، ہمارے کو آگے بڑھیں۔ نوجوان نسل ڈسٹرکٹ سینٹرل سے لے کے پاکستان کے عہدوں تک نئی نسل کو ہم لانا چاہتے ہیں جو کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نیوٹریشنس جانتے ہیں، اور وہ باڈی بلڈنگ کے حوالے سے پھلوں کو، سبزیوں کو، جو چیزیں ہیں ہمارے وٹامن ہیں کہاں سے وہ حاصل ہوتے ہیں، اس کو وہ آئیں۔ میں نوجوان نسل سے چاہوں گا، کیونکہ ہماری جو نالج تھی ہم اسی حساب سے اپنا فیصلہ سناتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری تک اینڈ ہو گیا۔ ہم سے زیادہ ہماری اولاد، تمام جو پاکستان کے نوجوان نسل ہے وہ میری اولاد ہے، میں ان کو چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھے اور ہمارے عہدے وہ سنبھالے، اور ہمیں سرخرو کرے اور اچھے ایونٹ کرے، اور صرف اپنے ضمیر کی روشنی میں فیصلے دیں، کیونکہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں پہلے حلف اٹھاتے ہیں پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور میرا اپنا اس میں کوئی کھلاڑی نہیں تھا۔ اعجاز بھائی کا جو جج تھے ان کا کوئی کھلاڑی نہیں تھا، قاسم خان ادھر آئے تھوڑا، ان کا کوئی کھلاڑی نہیں تھا۔ ہم نے غیر جانبدارانہ فیصلے کرے، ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم باڈی بلڈنگ اینڈ فٹنس فیڈریشن کی تنسازی کے مقابلے ٹورنامنٹ کے حوالے سے رانا مشتاق کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ آرگنائزنگ کمیٹی شارق خان، محمد رمضان، محمد اسلم نے اتنے بڑے پیمانے پر تنسازی کے مقابلے کروا کر تاریخ رقم کی ہے۔ کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔